حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں اور ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار اور فرما بردار نبی تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری سے اس قدر خوش تھے کہ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا وہ شکر کیوں نہ بجا لائے؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا گیا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس خوش ہو گیا اور اپنی ذریت تابعداروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کروا دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا اور عدل سے لے لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زراعت کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان اور مضطرب ہو گیا اور اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کروا دیا اور ہر جگہ تباہی مچا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پھر یہی کہا، لیکن وہ اپنے معمول کی طرح عبادت میں مشغول تھے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اولاد جہاں وہ تعلیم میں مشغول تھے ان کا گھر بار سب کچھ فنا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام صابر اور شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان، دل اور کان کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیاطین بصورت سا مرد ہو کر آپ کے ناک میں پھونک دیا اور اس کی حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دیتی اور خود اپنا وقت بھی گزارتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے؟ تو اپنی جوانی کو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ اوج عزت کو پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی حضرت
ایوب علیہ السلام کو واپسی پر سارا ماجرا سناتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس ہے، تو اس کی باتوں میں فریفتہ نہ ہو۔ ایک انسان اپنے صبر، اپنے شکر سے اپنے رب کو کس قدر راضی کر سکتا ہے، اور اس پر شیطان بھی اپنے ہر حربے پر ناکام ہو جائے گا۔